کسی زمانے میں رامپور ریاست پر بادشاہ تیغ بہادر کی حکومت تھی۔ ریاست کے گاؤں بہت خوشحال اور دولت مند تھے۔ ایک سال کسانوں سے صحیح وقت پر محاصل وصول نہیں کیے گئے، جس سے ریاست کی آمدنی میں بہت کمی ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر خزانہ درجن سنگھ کو بلایا اور پوچھا، اس سال ابھی تک کہیں سے بھی محاصل وصول نہیں ہوئے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں پر اثر پڑے گا۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر خزانہ درجن سنگھ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ سوچنا ٹھیک نہیں ہے کہ کسان اپنے سے محاصل ادا کریں گے۔ اگر کسانوں کو یہ محسوس ہوا کہ وقت پر محاصل ادا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اسے سنجیدگی سے نہیں لیں گے اور لاپرواہ ہو جائیں گے۔ تمہاری بات بالکل درست ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہوگا۔ بادشاہ سلامت، میں خود گاؤں کا دورہ کروں گا اور ہر گھر سے محاصل وصول کروں گا اور اپنے فوجیوں کے ذریعے یہ اعلان کراؤں گا کہ جو بھی محاصل وقت پر ادا نہیں کرے گا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تمہاری تجویز قابل ستائش ہے، تم ویسا ہی کرو۔ اگلے دن وزیر خزانہ درجن سنگھ چند فوجیوں کو اپنے ساتھ لیا اور محاصل وصول کرنے کے لیے ایک گاؤں پہنچا۔ ایک ہفتے کے اندر اس نے مختلف گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں سے محاصل وصول کیے۔ پھر محاصل کی رقم کو درجن سنگھ نے 4 تھیلوں میں باندھ لیا۔ 4 فوجی رقم سے بھرے تھیلوں کو اٹھا کر درجن سنگھ کے پیچھے چل رہے تھے اور درجن گھوڑے پر سوار تھا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک تالاب کے پاس پہنچ گئے۔ یہ تالاب ایک گاؤں سے بالکل لگا ہوا تھا۔ درجن سنگھ نے سوچا کہ رات اس چھوٹے سے گاؤں میں قیام کرنا مناسب نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں پر خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اندھیرا بڑھ رہا ہے، مجھے یہاں پر رکنا مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ میں گھوڑے پر رامپور جا رہا ہوں، تم لوگ کیا کرو گے؟ کچھ کہنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ یہ سن کر فوجیوں نے درجن سنگھ سے کہا، جناب، رقم کے تھیلوں کو صبح سے اٹھا کر چلتے چلتے ہم تھک چکے ہیں۔ ہم یہیں برگد کے درخت کے نیچے رات گزار لیں گے اور یہیں کھانا بنا کر کھا لیں گے اور پھر سو جائیں گے اور صبح جلدی اٹھ کر رامپور نکل پڑیں گے۔ رقم کی اچھی طرح سے حفاظت کرنا اور رات میں بہت ہی محتاط رہنا، یہاں پر بہت خطرہ ہے۔ یہ کہہ کر وزیر خزانہ درجن سنگھ گھوڑے پر سوار ہو کر رامپور کے لیے نکل پڑا۔ پھر فوجیوں نے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کھانا تیار کیا، پیٹ بھر کھایا۔ فوجیوں نے رقم کے تھیلوں کو ایک جگہ پر رکھا اور اس کے اطراف لیٹ گئے۔ چاروں فوجیوں میں سے کامیش کو گہری نیند لگ چکی تھی۔ اسے خراٹے مارتے دیکھ کر دوسروں کو غصہ آنے لگا۔ تینوں نے صبح ہونے تک باری باری پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ اچانک انہیں برگد کے درخت سے آوازیں سنائی دیں۔ تینوں فوجی ڈر گئے اور درخت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بالوں والی بھوتنی نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ برابر دکھائی دے رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے درخت کے نیچے پکوان کیا اور اب سو رہے ہو؟ تمہیں نہیں چھوڑوں گی میں۔ بھوتنی بہت غصے میں تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ بھوتنی کو دیکھ کر فوجی ڈر گئے اور کانپتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے لگے۔ کامیش جو گہری نیند میں تھا، وہ شور شرابے کے باعث نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس نے ایک بھیانک لامبے بالوں والی بھوتنی کو سامنے کھڑا ہوا پایا۔ وہ اسے دیکھ کر سہم گیا اور بت کی طرح کھڑا رہا۔ ادھر 3 فوجی بھاگتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے برگد کے درخت کے پاس والی بھوتنی کا قصہ بادشاہ کو سنا دیا۔ احمقو، تم نے کسانوں سے وصول کیے ہوئے محاصل کی رقم وہیں چھوڑ دی اور اپنی جان بچا کر بھاگ آئے۔ بادشاہ نے اپنے ساتھ کچھ اور فوجی لیے اور صبح صبح برگد کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کامیش کو دیکھا جو رقم کے تھیلوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کامیش کی بہادری کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے نہ صرف کامیش کی ستائش کی بلکہ اسے 1000 سونے کی اشرفیاں دینے کا اعلان کیا۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ سب کو اس بات کا پتہ چل گیا اور لوگ کامیش کی تعریف کرنے لگے۔ کامیش جب سونے کے سکے لے کر خوش خوش اپنے گھر پہنچا تو اس کی اہلیہ نے کہا،
مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اتنے بہادر ہیں۔ میں اور بھوتنی ہی جانتے ہیں کہ میں کتنا بہادر ہوں۔ تینوں فوجیوں میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ بھوتنی کا سامنا کر سکے، وہ تو بھاگ گئے، لیکن بھوتنی کو دیکھ کر میرے تو پیر ہی جم گئے اور میں اٹھ ہی نہیں پایا اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بھوتنی نے سوچا کہ میں مر چکا ہوں، اس لیے وہ وہاں سے چلی گئی۔ صبح بادشاہ کے گھوڑوں کی آواز سن کر میں ہوش میں آیا۔ اس طرح کامیش نے پوری حقیقت اپنی اہلیہ کو بتا دی۔ اس کی اہلیہ یہ سن کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ خوش اس لیے کہ اسے بادشاہ کا انعام ملا تھا اور گاؤں میں اس کی عزت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو یہ بتایا کہ اسے راز رکھنا، کسی کے سامنے مت کہنا۔ کسی زمانے میں عراق کے شہر بصرہ میں کریم اور سلیم دو دوست رہا کرتے تھے۔ کریم انتہائی نکما، سست اور کام چور تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس کا دوست سلیم اسے اپنی عقل مندی سے ان مصیبتوں سے نجات دلایا کرتا۔ ایک بار کریم نے ایسا کاروبار کرنے کا منصوبہ بنایا جس میں زیادہ منافع ہو۔ اس نے اپنا قدیم مکان فروخت کر کے ان پیسوں سے عطر کی بوتلیں خریدی اور پھر اس نے ان بوتلوں کو بہت ہی احتیاط سے چھوٹے ڈبے میں رکھا اور اسے لے کر بغداد کی طرف چل پڑا۔ کافی دور تک پیدل چلنے سے کریم تھک چکا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ برگد کے ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ پورا جسم پسینے سے شرابو تھا، اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے ڈبے سے عطر کی شیشی نکالی اور پھر روئی کا پھایا بنا کر اسے عطر میں بھگویا اور اپنے کپڑوں پر ملنے لگا۔ ایک بھوتنی جس کا اسی برگد کے درخت پر بسیرا تھا، اس نے کریم کو عطر لگاتے دیکھ لیا۔ اسے بھی عطر لگانے کی خواہش ہوئی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کا حلیہ بدل کر کریم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جناب والا، مجھے عطر بہت پسند ہے، مجھے بھی دیجیے، میں بھی اپنے کپڑوں پر لگاؤں گی۔ بھوتنی نے کریم سے درخواست کی۔ کریم دل ہی دل میں سوچنے لگا، ابھی کچھ دیر پہلے تو جگہ پر کوئی نہیں تھا، پھر یہ خاتون اچانک یہاں کیسے آ ٹپکی؟ میں کیوں تمہیں عطر دوں بھلا؟ تم خود عطر کی شیشی میں ڈبکی کیوں نہیں لگاتی؟ پورے جسم پر عطر لگ جائے گا۔ بھوتنی کو عطر لگانے کی بہت خواہش تھی، اس کے لیے اس نے فوراً خود کو 1 انچ کا بنا دیا اور پھر وہ عطر کی شیشی کے اندر داخل ہو گئی۔ ادھر کریم نے عطر کی شیشی کا ڈھکن کس کر بند کیا اور پھر اسے اپنے ڈبے کے اندر رکھ دیا۔ اس نے سمجھا کہ اب بھوتنی اس کے قبضے میں ہے۔ کریم کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ خطرہ ٹل گیا، میں نے بھوتنی کو شیشی کے اندر بند کر دیا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے بالکل صحیح سوچا تھا، وہ ایک بھوتنی تھی۔ بھوتنی کو شیشے میں باندھ کر اب کریم آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں کریم کو ایک خیال آیا، گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ عطر فروخت کرتے ہوئے آخر کب امیر آدمی بنوں گا؟ اگر میں دارالحکومت جا کر پوری عطر کی شیشیاں بادشاہ کو بطور تحفہ دے دوں تو وہ میری قدر کریں گے اور مجھے تحائف سے نوازیں گے۔ کریم بادشاہ کے قلعے پہنچ گیا اور باہر کھڑے ہوئے محافظ سے کہنے لگا، جناب میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں۔ کریم کی بات سن کر محافظ کہنے لگا، تم کہاں سے آئے ہو اور کس لیے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہو؟ کریم نے محافظ کو اس طرح جواب دیا، میں عطر فروخت کرنے کا کاروبار کرتا ہوں، میں نے کئی ریاستوں کے عطر کو جمع کیا ہے اور میں انہیں بادشاہ کو بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر محافظ کریم کو محل کے اندر لے گیا۔ وہاں کریم کا بادشاہ سے تعارف کروایا گیا۔ پھر کریم کہنے لگا، بہت بہت مبارک، میں نے سنا ہے کہ شہزادی کی شادی طے ہو چکی ہے، میں آپ کو بہت ہی قیمتی عطر کی شیشیاں شادی کے تحفے کے طور پر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے شہزادی کو طلب کیا اور اس سے عطر کی شیشیاں دکھائیں اور اس سے پوچھا، شہزادی یہ بہت ہی قیمتی عطر لگتے ہیں، آپ کو جو پسند ہے آپ اس کا انتخاب کیجیے۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان۔ شہزادی نے عطر کی شیشی کا ڈھکن کھولا اور اس کی خوشبو سونگنے لگی، لیکن اچانک شہزادی پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی اور رقص کرنے لگی۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ کریم دشمنوں کا جاسوس ہے۔ وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس نے جو جرم کیا ہے اس کے لیے میں اسے موت کی سزا کا حکم دیتا ہوں، نئے چاند کی رات اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔
बादशाह का हुक्म सुनकर करीम बहुत डर गया। उसने जंगल में अतर की हीशी के साथ पेश आए वाक़े को बताने की कोशिश भी की। मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे फौरी यहाँ से ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। बादशाह का फैसला सुनकर करीम रहम की दरख्वास्त करने लगा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जब मैं यहाँ आ रहा था, एक भूतनी मेरे पास आई। मैंने उसे अपनी अक्लमंदी से अतर की शीशी में बंद कर दिया। जैसे ही शहजादी ने उस शीशी को खोला, वो भूतनी बाहर निकल आई और उसने शहजादी को अपने काबू में कर लिया। मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। बादशाह ने करीम की एक ना सुनी और वो कहने लगा, बहुत हो चुका। दारोगा जिंदान, ले जाओ इसे यहाँ से। अब इसे फांसी के लिए चांद की पहली रात ले आना। और फिर फांसी से एक दिन पहले कल तुम्हें फांसी दी जाने वाली है। ये रिवायत रही है कि फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। करीम फौरन बोला, मेहरबानी करके मुझे मेरे बचपन के दोस्त सलीम से मिला दीजिए। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं। करीम की ख्वाहिश पर सलीम को बुलाया गया। करीम ने अपने साथ पेश आए तमाम वाकयात अपने दोस्त को बता दिए। मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल कर रहूंगा। ये कहकर सलीम बादशाह के पास पहुंचा। जहां पना, मैं करीम का दोस्त हूं। मेरा नाम सलीम है। मेरा दोस्त बेकसूर है। मेहरबानी करके उसे रिहा कर दीजिए। मैं शहजादी को भूतनी के शिकंजे से आजाद कराऊंगा। सलीम की बात सुनकर बादशाह कहने लगा, अपना यह ड्रामा बंद करो। मेरी बेटी की तकलीफ से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के साथ फांसी पर लटका सकता हूँ। बादशाह की बात सुनकर सलीम कहने लगा, जहां पना, मेहरबानी करके मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं शहजादी को भूतनी के शिकंजे से आजाद नहीं करा पाया तो आप जो भी सजा देंगी वो मुझे कबूल होगी। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा कुछ कम हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देता हूँ। बादशाह की रजामंदी पर सलीम ने कहा, जहां पना, मुझे कांच का एक बड़ा मर्तबान चाहिए जिसमें शहजादी आ जाए। फिर सलीम ने फौजियों से शहजादी को कांच के मर्तबान में बिठाने को कहा। भूतनी ये पूरी बातें सुन रही थी। उसने समझ लिया कि उसे फिर किसी चीज में बंद करने की साजिश हो रही है। वो फौरी शहजादी के जिस्म से निकल गई और वहां से गायब हो गई। जैसे ही भूतनी शहजादी के जिस्म से निकली, वो बेहोश हो गई। सलीम ने शहजादी के जिस्म पर पानी छिड़का। इतना होना था कि शहजादी खड़ी हो गई और उसे पता भी न चला कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर शहजादी ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, मुझे क्या हुआ था? यहाँ पर ये मर्तबान क्यों रखा है? इस तरह शहजादी पूरी तरह से पहले की तरह हो गई। वो अच्छी तरह बात करने लगी। अपनी बेटी के ठीक होने पर बादशाह बहुत खुश था। उन्होंने मदद करने पर सलीम का शुक्रिया अदा किया और उसे इनाम और इकराम से नवाजा। फिर सलीम ने बादशाह से कहा, जहां पना, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे दोस्त करीम को भी रिहा कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। बादशाह सलीम के दोस्ती के जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ और उन्होंने करीम को भी रिहा कर दिया। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.